اللہ 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 وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ حاضرین گرامی، سامعین و سامعات، کل کے درس میں محبت کے اقسام، اس کے حقیقت کے اعتبار سے کیا ہیں، اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ آج کے اس درس میں انشاءاللہ محبت کے احکام یعنی اس کے حکم کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو اگر محبت کو اس کے حکم کے اعتبار سے تقسیم کیا جائے تو اس کے 4 قسمیں بنتی ہیں۔ محبت حکم کے اعتبار سے جب تقسیم کیا جائے، یعنی کون سی محبت جائز ہے، کون سی ناجائز ہے، کون حلال ہے، کون حرام ہے، اگر اس اعتبار سے محبت کو تقسیم کیجیے گا تو اس کی 4 قسمیں بنتی ہیں۔ دیکھیے 4 قسم۔ ایسی محبت جو فرض اور واجب ہے، کون سی محبت ہے بتائیے؟ تفصیل کل پڑھ چکے ہیں۔ کون سی محبت مکلف کے اوپر، مومن کے اوپر فرض اور واجب ہے، بغیر اس کے اس کا کام نہیں چل سکتا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور اللہ کے لیے محبت، اور سب سے پہلی محبت تو بھول ہی گئے، مین محبت اللہ سے محبت، ہاں، اللہ سے محبت۔ اور یہ ساری محبتیں جو ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور دیگر انبیاء سے محبت، صالحین سے محبت، یہ سب اللہ رب العالمین کے محبت کے ضمن میں۔ انبیاء سے کیوں محبت کی جائے گی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں محبت کی جائے گی؟ اس لیے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو سب سے اول درجے پہ، 1 نمبر پہ انسان کے اوپر جو فرض اور واجب ہے وہ اللہ رب العالمین کی محبت ہے، فرض مطلق جس کو کہتے ہیں، اور اسی سے اللہ رب العالمین کی محبت کے تابع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور صالحین کی محبت، انبیاء کی محبت، یہ ساری محبت ہے۔ چلیے، یہ پہلی قسم ہوئی۔ وہ محبت، دوسری قسم وہ محبت جو مباح ہے۔ کون سی محبت ہے بتائیے؟ عاجزی انکساری کی محبت، تبعی، محبت طبعی، تبعی، ہاں، محبت طبعی یہ مباح ہے، جائز ہے، لیکن جی 2 شرط کے ساتھ، 2 شرط کے ساتھ۔ پہلی چیز یا پہلی شرط کہ آدمی ان چیزوں سے محبت نہ کرے جن کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی آئے اور کہے کہ دیکھو میاں، میری طبیعت میں یہ چیز ہے کہ میں شراب پیوں گا، نعوذ باللہ من ذالک، اس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے ہیں، یہ میری طبیعت کے اندر میری یہ داخل ہے، فطری چیز ہے میرے اندر، بغیر پیے نہیں رہ سکتا ہوں، والعیاذ باللہ۔
کوئی آدمی یہ کہے تو کیا کہیے گا؟ اس کی یہ طبعی محبت حلال ہے؟ حرام ہے. بالکل نہیں. سمجھ گئے؟ تو طبعی محبت مباح اور حلال یا جائز اس وقت ہوگی جب اللہ رب العالمین کے حرام کردہ چیزوں سے وہ محبت نہ کرے. کوئی آدمی فلم دیکھنے کا رسیہ ہے اور کہتا ہے بغیر اس کے دیکھے ہوئے ہم رہ نہیں سکتے، محبت ہے ہم کو اس سے، کہیں گے آپ کی یہ محبت مباح اور جائز نہیں بلکہ حرام ہے، کیونکہ آپ ایسی چیز سے محبت کر رہے ہیں جس سے اللہ رب العالمین نے، جس کو اللہ رب العالمین نے حرام کہا ہے. یہ پہلی شرط ہوئی محبت طبعی کے لیے. جی وہ محبت جو مباح ہے اس محبت کو محبت طبعی کہتے ہیں. اس کے لیے دو شروط ہیں. پہلا شرط یہ ہے کہ آدمی ان چیزوں سے محبت نہ کرے جس کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے، اور حرام کردہ چیزوں کی فہرست آپ کو معلوم ہے. دوسری شرط ایسی محبت نہ کرے کہ اللہ رب العالمین کی محبت کے برابر ہو جائے یا اللہ رب العالمین کی محبت سے اوپر ہو جائے. ایسی محبت بھی نہ کرے. مثال کے طور پر کسی سے ایسی محبت کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے فرامین کو فراموش کر دے رہے ہیں، شریعت کو بھلا دے رہے ہیں اس کی محبت میں. چاہے آدمی اپنی بیوی سے کر رہا ہو، چاہے اپنے بھائی سے کر رہا ہو، چاہے اپنے دوست سے کر رہا ہو، جس سے بھی کر رہا ہو، یہ طبعی محبت ہے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے مساوی بھی نہ ہو اور اس سے زیادہ بھی نہ ہو. کم ہو تو یہ چل سکتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ جی جی. طبعی محبت کے لیے یہ دو شروط پائے جانا ضروری ہے. تیسری قسم آئیے، وہ محبت جو حرام ہے. کون سی محبت؟ جی رنگ کے ساری. ہاں کون سی محبت بولیے؟ اللہ کے برابر. اللہ کے ساتھ کسی دوسرے سے محبت کرنا یہ حرام ہے. اور اسی طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اوپر کسی دوسرے کی محبت کو ترجیح دینا یہ بھی حرام ہے. یا اسی طریقے سے ان لوگوں سے محبت کرنا جن سے اللہ رب العالمین نے محبت کرنے سے، اللہ اور اس کے رسول نے محبت کرنے سے منع فرمایا ہے، ان سے محبت کرنا. جیسے کفار سے محبت کرنا طبعی محبت کے علاوہ محبت، اس سے اوپر بڑھ کر کے محبت کرنا، تو یہ محبت ایسی محبت ہے جو حرام ہے. اور چوتھی قسم وہ محبت جو مستحب ہے، وہاں مباح تھا یہاں مستحب ہے، یعنی اس کے ذریعے سے آدمی فضیلت کے درجات کو حاصل کرتا ہے ان محبتوں کے ذریعے سے. وہ کون سی محبت ہے بتائیے؟ اللہ کے لیے، للہ فی اللہ. وہ تو واجب ہے. محبت عادت کو عبادت بنانا. عادت کو عبادت بنانا. کل بہت تفصیل سے بات ہوئی تھی. ایک آدمی خوشبو پسند کرتا ہے لیکن اس کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پسند تھی تو اس سے اور محبت کرنے لگا. کدو کی بات نہیں آئی تھی کہ ایک آدمی کدو پسند کرتا ہے، لیکن جب اس کو پتہ چل گیا کہ ہمارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھا تو اب اس سے اور وہ محبت کر رہا ہے. تو یہ محبت کیا ہے؟ مستحب ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ان چیزوں سے بھی محبت کرنا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طبعی طور پر انجام دیا ہے. یہ محبت کیا ہے؟ مستحب ہے. اور اس کے ذریعے سے آدمی فضیلت حاصل کرتا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اس سے فضیلت ہوگی، اور اس سے اس کی طبعی محبت ثواب میں تبدیل ہو جاتی ہے. اس کو ثواب ملے گا اگر یہ سوچ کر آدمی محبت کرے. اور کئی ایک مثالیں ہم نے دی تھی. سونے سے محبت ہے آدمی کو، سب سوتے ہیں اور وہ یہ سوچ کر کے سوئے کہ اس لیے سو رہے ہیں جلدی تاکہ فجر کی نماز میں اٹھ جائیں، یا اس لیے سو رہے ہیں تاکہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے چست رہیں. مال سے سب کو محبت ہے
لیکن کوئی آدمی یہ نیت کرے کہ ہم اس لیے کما رہے ہیں کہ اپنے اہل و عیال کے اوپر حلال مال خرچ کریں گے، یا اس لیے کما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ و خیرات کریں گے، تو اس کا یہ کمانا جو طبعی طور پر وہ کر رہا تھا اب عبادت ہو گیا اور اس کا ثواب اس کو ملے گا. سمجھ گیا؟ تو یہ محبت کی وہ قسم ہوئی جو مستحب ہے، جس کے ذریعے سے بندے کے درجات بلند ہوتے ہیں. یہ تقسیم محبت تھی اس کے حکم کے اعتبار سے. جب آپ ان چیزوں کو سمجھ جائیں گے تو آپ کے سامنے کتاب کے اس باب کو سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید کے اندر محبت کا تذکرہ کیوں کیا. محبت اس لیے کہ محبت میں تعظیم ہے جی، محبت میں عاجزی انکساری ہے، اور بندے کے اطاعت کے کمال کا درجہ یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے محبت کرے. محبت کرنا رب العالمین سے یہ توحید ہے، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں سے محبت کرنا یہ شرک ہے. اس لیے کہ محبت اللہ کی یہ توحید کا خلاصہ ہے، توحید کا نتیجہ ہے، توحید کا ایسنس ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین سے محبت کرے. اور توحید کو ڈیمیج کرنے والی کلی طور پر یا اس کے اندر نقص یا کمی پیدا کرنے والی یہ چیز ہے کہ آدمی اللہ کی محبت میں سے کسی کے لیے شیئر کرے، کچھ اللہ تعالیٰ کی محبت میں کمی کرے. ابھی جب باب میں احادیث اور قرآن کی آیات کی تشریح آپ کے سامنے کی جائے گی تو وہاں یہ باتیں واضح ہوں گی. تو اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے محبت یا محبت کے اس باب کا تذکرہ کتاب التوحید کے اندر کیوں کیا. پھر اس کے بعد دیکھیے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی فقات دیکھیے کہ انہوں نے آیت کریمہ کا انتخاب کیا باب کے ہیڈنگ کو لگانے کے لیے، تاکہ ہم اور آپ یا وہ لوگ جو اپنی نسبت دین اسلام کی طرف کرتے ہیں وہ اس بات کے خطرے کو پورے طور پر سمجھ جائیں جو بعض محبت کرنے والے کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم اولیاء سے محبت کرنے والے ہیں. اسلام کی طرف اپنی نسبت کرنے والے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ولیاء، اولیاء اور صالحین کی محبت میں غلو کرتے ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ محبت میں اس درجے پر پہنچ جاتے ہیں جو مشرکین کا عمل تھا، بلکہ کبھی کبھی مشرکین سے بھی سخت معاملہ ان کا ہو جاتا ہے. اس لیے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے اندر اس آیت کا تذکرہ کیا تاکہ ہمارے سامنے معاملے کی وضاحت ہو جائے اور ہم ایسی محبت سے پورے طور پر ڈرا دیے جائیں اور ہم بالکل چوکنا رہیں کہ کوئی آدمی اس طرح کی محبت اللہ رب العالمین کے علاوہ غیر اللہ سے نہ کرے. اللہ رب العالمین اس لیے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر اور اس آیت کریمہ کے اندر مشرکین کی مذمت بیان کر رہا ہے جی. کیوں مذمت بیان کر رہا ہے؟ اس لیے کہ یتخذون ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا، کہ ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں کو اپنا شریک بنا لیا. یہاں پہ شریک بنانے سے کیا مراد ہے جی؟ کیا مراد ہے شریک بنانے سے؟ کیا مشرکین، اس پوائنٹ کو سمجھیے گا غور سے، کیا مشرکین یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے علاوہ جن کو پکار رہے ہیں، چاہے لات ہو، عزا ہو، منات ہو، یغوث ہو، یعوق ہو، نصر ہو، کوئی بھی ہو، یہ اولاد دے سکتے ہیں؟ وہ کہتے تھے نہیں. یا وہ کہتے تھے کہ یہ روزی دیتے ہیں ہم کو؟ بولیے. نہیں. کہتے تھے، کیونکہ مشرکین کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھئے من یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو تم کو آسمان و زمین میں روزی دیتا ہے؟ امن یملک السمع والابصار والافئدہ، کون ہے جو سماعت کا مالک ہے، سننے کی صلاحیت کا مالک ہے، دیکھنے کی صلاحیت کا مالک ہے؟ کون ہے جس نے کان دیا؟ کون ہے جو آنکھ کا بنانے والا ہے؟ کون ہے جس کی حکمرانی دلوں کے اوپر چلتی ہے؟ تو یہ لوگ کیا کہیں گے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہیں گے اللہ ہے. تو مشرکین کبھی نہیں کہتے تھے
اس زمانے کے جو مشرک تھے کبھی نہیں کہتے تھے کہ ہم اللہ کے علاوہ جن بزرگوں کو یا جن اولیاء اور صالحین کو پوج رہے ہیں، لات کو، عزا کو یا منات کو، تو یہ اللہ کے علاوہ روزی دینے والے ہیں نا، کہتے تھے جی؟ نہیں کہتے تھے۔ تو پھر شرک کرتے کہاں تھے؟ محبت میں برابر کر دیتے تھے۔ بالکل، محبت میں شرک کرتے تھے۔ یعنی جو محبت رب العالمین سے، اللہ تعالی سے، اللہ عز و جل سے کرنی چاہیے تھی، وہ محبت کس سے کرتے تھے؟ غیر اللہ سے، اولیاء سے کرتے تھے، یا ان لوگوں سے کرتے تھے جن کو انہوں نے اپنا مددگار بنایا ہوا تھا، مددگار بنایا ہوا تھا۔ اس لیے کہ وہ لوگ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ لوگ پیدا کرنے والے ہیں یا یہ لوگ روزی دینے والے ہیں، بلکہ محبت تعظیم کے اندر وہ لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ ان اولیاء کو شریک ٹھہرا دیتے تھے، اور اپنے انداز سے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو شریک ان لوگوں نے بنایا تھا اس سے ویسی محبت کرتے تھے جیسے رب العالمین سے محبت کرنی چاہیے تھی، سے محبت کرتے تھے۔ سمجھ میں آیا آیت کریمہ کا مفہوم؟ سمجھ میں آیا؟ جی، یہ اس دور کے مشرک تھے جی، اس دور کے۔ لیکن اس مشرک کے بارے میں کیا کہیے گا جو یہ کہتا ہے کہ فلاں پیر اولاد دیتا ہے؟ اس کے بارے میں کیا کہیے گا کہ جو یہ کہتا ہے کہ غریب نواز دولت دیتے ہیں؟ غریب نواز ہیں، غریبوں کو نوازتے ہیں، جھولی، جو یہ کہتا ہے کہ جھولی بھر دو ہماری، تیرے در پہ آیا ہوں میں سوالی بن کر کے، اس کا شرک کتنا بڑھا ہوا ہے آپ اندازہ لگائیے۔ یعنی جو لوگ اللہ کو خالق، رازق، مالک، مدبر مانتے تھے، محبت میں غیر اللہ کو شریک ٹھہراتے تھے، وہ مشرک ہوئے۔ اور یہ آدمی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے اور جا کر کے کہہ رہا ہے کہ یا غوث المدد، یا علی المدد، یا حسین المدد، یا غریب نواز المدد، یہ مومن ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ سمجھ میں آ رہا معاملہ؟ سمجھ میں آ رہا ہے بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے لوگوں کو؟ جی بالکل جی، دلائل کو سمجھیے اور اس کے آیت کریمہ کا جو استدلال ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ لہذا اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو اولیاء کے بارے میں، جو اپنے آپ کو اسلام سے منسلک کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہوگا مسجد میں، لیکن کہتا ہے کہ اولیاء روزی دینے والے ہیں، اسی لیے ان لوگوں نے مقرر کیا ہوا ہے جس کو روزی چاہیے وہ غریب نواز کے پاس جائے، جس کو بیٹا چاہیے فلاں کے پاس جائے، جس کو کوئی اور چاہیے وہ فلاں کے پاس جائے۔ اور وہ یہ کہتا ہے کہ ولی قادر ہے کہ وہ رحم مادر کے اندر اولاد کو پیدا کرے، ولی قادر ہے کہ وہ کسی کو روزی دے، ولی قادر ہے کہ وہ آسمان و زمین کے معاملات میں تصرف کرے، ولی قادر ہے کہ وہ بارش برسائے، ولی قادر ہے کہ وہ قحط سالی لے کر کے آئے۔ وہ لوگ آج کل کے مشرکین یہ کہتے ہیں۔ تو یہ لوگ یحبونہم کحب اللہ نہیں ہے جی، بلکہ یہ لوگ اللہ تعالی سے کم محبت کرتے ہیں اور ان انداز سے کیا کرتے ہیں؟ زیادہ محبت کرتے ہیں، زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور اسی لیے میں نے کہا تھا کل کہ اگر ان لوگوں میں سے کسی کو کہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھاؤ، اور اگر وہ جھوٹا ہے کھا لے گا قسم، آرام سے کھا لے گا والعیاذ باللہ، لیکن کہیے کہ فلاں پیر کی کھا لو، کہا نہ، پیر کی نہیں کھائیں گے، مزار والے کی نہیں کھائیں گے۔ تو کس سے زیادہ محبت ہے اس کو؟ پیر والے سے۔ اور یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل پایا جاتا ہے، لوگوں کے اندر یہ چیز دھڑلے سے پائی جاتی ہے۔ اب غور کیجئے کہ ان کا شرک کتنا بڑا ہوا ہے، اپنے ہر معاملے کے اندر وہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر مصیبت میں پڑتا ہے، گرفتار ہوتا ہے تو ولی کو پکارتا ہے، پیر کو پکارتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، عیاذا باللہ من الخذلان۔ اللہ رب العالمین ایسے گمراہی سے ہم کو، آپ کو، ہم سب کے خاندان والوں کو، ہم سب کے اہل و عیال کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ اور جو لوگ پڑے ہوئے ہیں اس گمراہی میں، اللہ رب العالمین ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یحبونہم،
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، یعنی مشرکین برابر کر دیتے ہیں غیر اللہ کو اللہ رب العالمین کی محبت تعظیم میں. وہ لوگ اپنے خالق کو یعنی رب العالمین کو جو ان کے اوپر نعمت کرنے والا ہے اور جو پوری دنیا والوں کے اوپر نعمت کرنے والا ہے، اس کو جو زبردست غالب قوت والا ہے اس کو ملا دیتے ہیں کس سے؟ محتاج اور ضعیف اور کمزور مخلوق سے محبت میں، دونوں کو برابر کر دیتے ہیں. اور یہ کھلی ہوئی گمراہی ہے جی، ضلال مبین ہے، کھلی ہوئی گمراہی ہے کہ اور کوئی حدیث اور قرآن اگر نہ بھی آدمی اس معاملے میں جانے، نہ بھی جانے، تو صرف اگر عقل سلیم کا کوئی آدمی مالک ہوگا تو اس کی قباحت کو سمجھ جائے گا کہ یہ چیز بری ہے. کیسے کوئی آدمی اپنے حقیقی منعم کو چھوڑ کر کے، حقیقی طور پر نعمت دینے والے کو چھوڑ کر کے اس کی عبادت کر رہا ہے یا اس سے محبت کر رہا ہے جو خود محتاج ہے، جو خود پریشان ہے، جس کو خود دوسروں کی ضرورت ہے، جو خود اللہ رب العالمین کے سامنے محتاج ہے، اس سے مانگ رہا ہے اور اس سے پکار رہا ہے. اگر عقل سلیم بھی ہو اس کے پاس تو وہ سمجھ جائے گا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 96 اور 97 کے اندر فرماتا ہے جی، جہنمیوں کے حالات کو بیان کرتے ہوئے، قالوا وهم فیہا یختصمون. یہ جہنمی جو ہے نا، اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، ہم سب کو، ہم سب کے اہل و عیال کو، ہم سب کے خاندان والوں کو، رب العالمین ہم سب کے بزرگوں کو اللہ تعالی محفوظ رکھے جہنم سے. کہا جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے، وہم فیہا یختصمون، وہاں یہ لوگ آپس میں جھگڑا کریں گے، آپس میں جھگڑا کریں گے، لڑائی کریں گے. کس بات کے لیے؟ کہیں گے تاللہ، قسم اللہ کی، قسم کے لیے، ان کننا لفی ضلال مبین، دنیا کے اندر ہم لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. کب سمجھ میں آئی یہ بات؟ جہنم جانے کے جہنم میں جانے کے بعد. وہاں جا کے کیا ہوگا؟ وہاں سمجھ کر کے کیا ہوگا؟ اگر یہ بات یہاں سمجھ جاتے اور اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے شرک سے، تو اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے. لیکن افسوس اور ندامت کتنا ہوگا ایسے لوگوں کو. آپ غور کیجئے جو جہنم جا کر کے سمجھے گا تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، ہم لوگ تو بہت کھلی ہوئی گمراہی میں دنیا کے اندر تھے. اور گمراہی کیا تھی جی؟ کیا گمراہی تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ نسویکم برب العالمین، کہ ہم تم کو اپنے بتوں سے کہیں گے، ہم تم کو اللہ رب العالمین کے برابر کرتے تھے. اللہ اکبر. تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، بتوں سے یا جو جہنمی ان کے عبادت کرنے والے جو جہنم میں مل جائیں گے ان سے جھگڑا کریں گے یہ جہنمی، اور کہیں گے کہ دنیا میں ہم لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. وہ گمراہی کیا تھی؟ اذ نسویکم برب العالمین، ہم لوگ تم کو اللہ رب العالمین کے برابر ٹھہرا دیتے. برابر کس چیز میں؟ کس چیز میں برابر ٹھہراتے تھے جی؟ محبت میں، بولیے عبادت میں. بولیے کس چیز میں برابر ٹھہراتے تھے؟ محبت میں. محبت میں. کیونکہ مشرکین اس زمانے کے یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ لوگ خالق ہیں، رازق مالک اللہ کو مانتے تھے، لیکن محبت کے اندر اپنے پیروں کو، مرشدوں کو، اولیاء کو شریک کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا فَكُبْكِبُوا فِي جَهَنَّمَ أَجْمَعِينَ. کبکبو کہتے ہیں سر کے بل کسی طرف گرتے چلے جانا، کہ گرتے چلے جاؤ جہنم میں، ایسی دھستے چلے جاؤ مشرکو، کوئی تمہارا پرسان حال اور بچانے والا نہیں ہے. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ وہ رب العالمین کے محبت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے. آیت کا استدلال سمجھیے گا غور سے، اور اس محبت کی کا کتنا امپورٹنس ہے
اللہ رب العالمین سے کرنے کی کتنی اہمیت ہے اس کا اندازہ آپ لگائیے گا کہ کچھ لوگ جہنم کے اندر صرف اس وجہ سے جائیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں سے محبت کرتے تھے، یا اس وجہ سے جائیں گے کہ لوگوں کو وہ اللہ کی محبت کے برابر کر دیتے تھے. سمجھ گئے؟ جی. تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہم لوگ کھلے ہوئے گمراہی میں تھے کہ ہم مخلوقات کو محبت میں شریک ٹھہرا دیتے تھے اللہ رب العالمین کے. اور کچھ لوگوں نے یہ معنی کہا ہے کہ معنی مشرکین جو ہیں وہ اپنے انداز سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ رب العالمین سے محبت، جیسے مومنین اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں. حالانکہ یہ معاملہ ضعیف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے خود کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس لیے کہ مومنین اللہ رب العالمین سے بہت سخت اور بہت زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں. تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ مومنین جو لوگ مومن ہیں وہ اللہ رب العالمین سے بہت شدید محبت کرتے ہیں، اور ان کی محبت بہت کمپلیٹ اور بہت مضبوط محبت ہوتی ہے. تو اس کے معانی میں یعنی والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس کے کیا معانی ہے، اس سلسلے میں سلف کے چند اقوال ہیں. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ مومنین یہ اللہ رب العالمین سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس سے بھی زیادہ جتنی کفار اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں. اس لیے کہ مومنین کی محبت یہ خالص ہے، مومنین کی محبت تعظیم کی محبت ہے، عبادت کی محبت ہے، اور اس محبت کو نہ وہ کسی نبی کے لیے، نہ کسی ولی کے لیے، نہ کسی درخت کے لیے، نہ کسی پتھر کے لیے وہ پھیرتے ہیں، اور صرف اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں. اور رہی بات مشرکین کی محبت کی، تو ان کی محبت شرکیہ محبت ہے، وہ دوسروں کو بھی، مخلوقات کے بھی اللہ رب العالمین کے برابر کر کے ان سے محبت کرتے ہیں. سمجھ گئے؟ اب اس کے بعد آیت کریمہ کی تفسیر انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کے سامنے کی جائے گی. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، اس کی تفسیر آئندہ کے درس میں کی جائے گی تاکہ معاملے کی وضاحت ہو. اب تک کا جو یہ چل رہا تھا جی، پورا یہ 3 درس جو ہوا آپ کے سامنے 3 دنوں کا، یہ اس باب کا مقدمہ تھا. تاکہ مقدمہ کا مطلب یہ ہوا کہ ایک دروازہ ہے، دروازے کی ہم نے کی آپ کو عطا کی ہے، کی دیا ہے. اب اس کو کھول کر کے اندر ہم کو جانا ہے، اور اس ابواب میں کیا ہیں خزانے چھپے ہوئے علم کے، عقیدے سے متعلق، انشاءاللہ اس کو ہم کل کے درس سے شروع کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہاں، کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر کسی کو خوشبو پسند نہیں ہے اور وہ اس وجہ سے پسند کر رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے، یہ ایک سوال ہوا. اور اگر کسی کو خوشبو سے الرجی ہے، وہ جانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے لیکن وہ اس کو الرجی اسی وجہ سے اس کو پسند نہیں کرتا ہے، تو کیا حکم ہوگا اس کا؟ یہاں پہ یہ وضاحت کرنا چاہیے تھا، ہم بھول گئے. آپ کا سوال بہت اچھا سوال ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس کو آپ استعمال کیجئے. پسند کر رہے ہیں نا آپ، نفرت نہیں کر رہے ہیں نا اس سے. جی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کدو سے کسی کو محبت ہے تو چلیے ہفتے میں آپ کو 3 دن کدو کھانا ہی کھانا ہے، نہیں تو آپ محبت کرنے والے نہیں ہوئیے گا. نہیں، ہم ہو سکتا ہے کدو مہینے میں بھی نہ کھائیں، سال میں بھی نہ کھائیں، لیکن ہم کو محبت ہے بھائی کدو سے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی. وہ محبت کرے، اگرچہ وہ نہیں کرتا ہو. طبعی محبت کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ صرف طبعی محبت، دوسری اختیاری محبت میں نہیں چلے گا. اختیاری محبت میں کہے کہ ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو داڑھی چھوڑو. کہا نہ، ہم داڑھی نہیں چھوڑیں گے، ہم کو لیکن محبت ہے. کہیں گے تم کو محبت نہیں ہے، تم جھوٹا ہے. لیکن طبعی محبت جہاں تک معاملہ ہے،
وہاں. اب ایک آدمی کو خوشبو سے الرجی ہے, بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے, الرجی ہوتی ہے خوشبو سے. اگر وہ سونگھے یا خوشبو لگا کے کوئی آدمی ہے تو بعض لوگ قے تک کر دیتے ہیں, خوشبو کی وجہ سے سر ان کا درد ہونے لگتا ہے. تو ہم استعمال نہ کریں گے, لیکن ہم محبت کریں گے. بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ ہم کو ایسی بیماری ہے یا ایسی پریشانی ہے کہ ہم اس سے محروم ہیں, لیکن اگر یہ بیماری ہم کو نہ ہوتی تو ہم اس کو استعمال کرتے, لیکن نفرت نہیں کریں گے. سمجھ گئے؟ جی. جی. اور ایک سے ایک جیسے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے وہ 4 قسمیں بتائے تھے, تو اس کا چوتھا محبت کا جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے وہ 4 قسمیں بتائے تھے آپ. ہاں, ایک بتائے تھے کہ محبت عبودیت, دوسرا بتائے تھے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت, تیسرا بتائے تھے محبت مع اللہ, چوتھا کون سا ہے اس میں؟ یہی طبیعی محبت. جی. اور کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ, ابھی جو حج اور عمرہ کے لیے قانون ہوا ہے کہ عورتیں جو ہے بغیر محرم کے جا سکتی ہیں, 50 سال کی اگر ہو گئی ہیں تو وہ عورتوں کے گروپ میں جا سکتی ہیں, اور یہ سعودی بھی اس قانون کو پاس کیا ہے. اس کے بارے میں کیا کہنا آپ کا؟ سعودی گورنمنٹ نے پاس اگر کر دیا ہے تو وہ قانون نہیں ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی. جی. سمجھ گئے؟ قانون وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ وہ سب بغیر محرم کے سفر کرے. بے شک بے شک. کسی عورت کے لیے جائز نہیں. اور عبادت جیسے حج ہے, تو حج جیسے عبادت کے لیے جو شروط مردوں کو ہے اس میں سے ایک شرط عورتوں کے لیے زیادہ ہے, محرم کا شرط. اگر یہ چیز نہیں ہوتی تو وہ شرط لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ بے شک. جی جی, جزاک اللہ شیخ. وہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور کوئی سوال ہے کسی کو؟ کسی کے پاس کوئی سوال ہے؟ شیخ, اگر کسی کے پاس کوئی بھی محرم نہیں ہے تو اس کے لیے اس کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو نہیں ہے. اگر اس کا نہیں ہے. جی. کسی کے پاس اگر جی. کوئی محرم نہیں ہے تو اس کے اوپر فرض ہی نہیں ہے حج یا عمرہ. جی. جزاک اللہ شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. یہ شیخ, یہ پانی پینے کے بعد کی کوئی دعا ہے کیا سنت سے ثابت؟ جی, پانی پینے کے بعد کی کوئی دعا ہے کیا سنت سے ثابت؟ ایسی کوئی خاص دعا تو ہم کو معلوم نہیں. الحمدللہ کہے گا. نہیں, ہم لوگ کے کالج میں پڑھائے تھے کہ پانی پینے کی دعا الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعل ملحا اجاجا بذنوبها. پتہ نہیں, یہ تو میں کہیں نہیں دیکھا ہوں اس کو. ہو سکتا ہو, اب کل دیکھ کے ہم بتائیں گے. میری نظر سے ایسی دعا کہیں گزری نہیں ہے, لیکن یہ جو آپ دعا پڑھے ہیں ابھی بتائے ہیں, کل بتائیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. ٹھیک. ٹھیک ہے پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ